یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ بیلہرا میں، جہاں 17 نومبر 2018 کو ایک تاریخ ساز عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی کی مولانا محمد افضل صاحب قاسمی، چیئرمین و سرپرست جمعیت علماء پیتے پور۔ جلسے کی صدارت فرمائی مولانا اسلام صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء بارہ بنکی و ناظم مدرسہ دارالرشاد بارہ بنکی۔ جلسے کی قیادت کی مولانا محمد شاہد صاحب ندوی، استاذ معاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ جلسے کی سیادت و نظامت کی مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء محمود آباد، اور جلسے کی حمایت کی حافظ ایاز خان، نمائندہ چیئرمین نگر پنچایت بیلہرا بارہ بنکی۔ یہ جلسہ زیر نگرانی رہا مولانا عبدالاحد قاسمی بارہ بنکوی، استاذ مدرسہ دارالرشاد بارہ بنکی۔ جمعیت علماء یونٹ بیلہرا کے اراکین مجلس استقبالیہ کے نام یہ ہیں جو آپ موبائل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بتا دیں جمعیت علماء یونٹ بیلہرا کے مجلس انتظامیہ کے نام یہ ہیں جو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں مہمان محترم کو دعوت سخن دوں، اس سے پہلے ہمارے محمود آباد جمعیت علماء یونٹ محمود آباد کے میڈیا انچارج محمد عرفان منصوری صاحب حضرت کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ہم صرف 2 منٹ دے رہے ہیں، اور ہماری لسٹ میں 25 افراد سے زیادہ ہیں، اس لیے میں جن کا نام آپ کے سامنے پکار رہا ہوں یا پکاروں گا وہ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ 3 منٹ سے 5 منٹ تک ان کو دیے گئے ہیں۔ صدر جلسہ محترم حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی، سیتاپور کے جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء کے مولانا وکیل احمد صاحب قاسمی، مولانا محمد افضل صاحب، ایاز بھائی یہاں کے چیئرمین، اور مولانا محمد رفیق صاحب۔ وقت بہت مجھے کم ملا ہے، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ ہندوستان میں مختلف جماعتیں ایسی ہیں جو الگ طریقے سے کام کر رہی ہیں، لیکن جمعیت العلماء جو ایک منفرد ایسی ایک تنظیم ہے جو غیر سیاسی طور پہ رہ کر ہندوستان کے اندر سیکولرزم کو زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر تمام مختلف مذاہب کے لوگوں کو لے کر اس کی سیکولرزم کی بنیاد کو زندہ رکھنے کا کام کیا ہے۔ تمام ان بے گناہوں کو جنہوں نے بے گناہی کے سبب تمام جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، پولیس کے مظالم برداشت کیے، ان کو رہائی دلانے کا اگر کام کیا ہے تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں جمعیت العلماء ہند نے کام کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند زندہ مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں اس تنظیم کو کہ آج بیلہرا میں یہ ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے ہندوستان کے مختلف مذاہب کے ماننے والے عظیم شخصیت کے رہنما یہاں پر موجود ہیں۔ ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تمام ان سیکولرزم ذہن کے رکھنے والوں کو۔ یہ ملک ہندوستان سن 1947 سے پہلے جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، یہاں پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے۔ کون انگریز؟ وہ انگریز اتنی بڑی طاقت کے مالک تھے کہ ان کا سورج برٹش راج میں ادے ہوتا تھا اور برٹش راج میں ختم ہوتا تھا۔ اتنی بڑی طاقت کے خلاف ہندوستان کے ان مادر وطن کے عظیم شیروں نے، ان زیغموں نے یہاں سر بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ ملک کو آزاد ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی طاقت انگریزوں کی تھی کہ ان کا سورج برٹش راج میں ادے ہوتا تھا اور برٹش راج میں ان کا سورج جو تھا غروب ہوتا تھا۔ اتنی بڑی طاقت کے خلاف کون سی وہ طاقت تھی جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا؟
ان کے پاس بارود تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس فوجیں تھی، ہندوستانیوں کو جو سینے تھے وہ آگے تھے، لیکن ان کے پاس جو طاقت تھی، جو حوصلہ تھا، جو ہمت تھی، وہ صرف یہاں کے سیکولر لوگوں کی تھی۔ سیکولرزم کی بنیاد پر جو یقین رکھتے تھے اس میں یہاں کے ہندو تھے، یہاں کے مسلمان تھے، یہاں کے بودھسٹ تھے، یہاں کے جین دھرم کے ماننے والے لوگ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس ملک کو آزاد ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں نے ملک پر یقین رکھتے ہوئے صرف ایک نظریہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد ہونا چاہیے تھا، تب ملک آزاد ہوا تھا۔ آج اس خواب کو جو ہمارے بزرگوں نے جان دے کر، مال دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، آج وہ فرقہ پرست طاقتیں، وہ فاسسٹ وادی طاقتیں ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، یہاں پر جمعیت العلماء کے ہمارے اتر پردیش کے سیکریٹری بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ یہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ جمعیت العلماء انشاءاللہ تعالی ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دے گی، اور ہندوستان کے اس گلشن کو جس میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ گلشن انشاءاللہ تعالی یہیں پر قائم و دائم رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، ہندوستان کے اندر وہ طاقتیں جو سر بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آئیے آپ کے اس موقع پر ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہندوستان کی عافیت کے لیے، یہاں کی خیریت کے لیے، ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ان کے ارادوں کو پست کر دیجئے، اپنے سیکولرزم سے، اپنے اتحاد کے ذریعے سے ایک پیغام دیجئے کہ یہ ملک ایک تھا، ہم فرقہ پرستی کے اندھیرے سے بچیں گے، ہم فرقہ پرستی کے اندھیرے سے بچیں گے، ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے، اور اس ہندوستان کی عظمت کو ہم بچائیں گے۔ اور ہندوستان کا جو سیکولرزم ہے، ہمارے تمام لوگ یہاں پر جتنے ہمارے غیر برادر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عظیم کردار کے انسان ہیں، ہم ان کے خیالات کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے ذہن کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر پوری عقیدت رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم مختلف ہندوستان کے مذاہب کے ماننے والے لوگ ساتھ مل کر چلیں، ہندوستان ترقی کرے، ہندوستان آگے جائے، یہاں کے رہنے والے آپس میں میل محبت سے رہیں۔ میں اردو کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مولا عثمان صاحب ابھی کنیکشن کاٹ دیں گے ہمارے مائک کا۔ میں اردو کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ رہا یہی جو نظام گلشن تو کھل چکے پھول گلستاں کے، رہا یہی جو نظام گلشن تو کھل چکے پھول گلستاں کے، روش نہ بدلی جو باغبانے تو صرف کانٹے اگا کریں گے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے میں تمام بلہرہ کے ہندو مسلمان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو میری آواز کو سن رہے ہوں جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اگر آپ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔